إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين. نهایت قابل احترام سامعین مکرم، अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक़ मुतलक हैं।
اور وہی ذات ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہدایت و نور کے لیے انبیاء کرام اور رسول معظم کا انتخاب کرنے کے بعد ہماری ہی رشد و ہدایت کے لیے ان کا تسلسل جاری فرمایا، اور اس تسلسل اور اس لڑی کی آخری گڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسا بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی حیات مبارکہ کے لیل و نہار کو خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، دین کا سر بلند کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے وقف کیا تھا۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور دل کسے کہتے ہیں، اور دلوں کے اندر پیدا ہونے والیاں بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ دل عربی میں اسے القلب کہتے ہیں، قاف موٹے کے ساتھ ہوگا، کاف بری کے ساتھ کتے کو کہتے ہیں۔ عقل کو بھی دل کہتے ہیں۔ مغز کسی چیز کا خلاصہ اگر انسان نے معلوم کرنا ہو تو کس آئینے کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ دل کہلاتا ہے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے ما قلبک معک، تمہارے ساتھ تمہاری عقل موجود نہیں۔ قلب کل شیء، ہر چیز کا مغز، خلاصہ، نچوڑ، اسے دل کہتے ہیں۔ قالب الارض للزراع، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جو آئینہ استعمال ہوتا ہے اسے دل کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما سمی القلب لتقلب، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں اتنا نرم ہو جاتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کسی وقت اسی انسان کے اسی دل پر کوئی بھی مؤثر کی بات اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسی طرح انسان کا دل بنا دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح ایک ریگستان میں ایک پر پڑا ہو، درخت کا پتا پڑا ہو، پیچھے سے ہوا آتی ہے، اس پتے کو لگتی ہے، اس کا رخ چینج کر دیتی ہے۔
سامنے سے ہوا آتی ہے، اس پتے کو لگتی ہے، اس کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دائیں سے بائیں سے ہوائیں آتی ہیں، اس پتے کی، اس پر کی چینج کر دیتی ہیں سمت کو۔ اس طرح انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں انسان کے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کے دل کی تین قسمیں ہیں۔ دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ قلب سلیم جو ایک مومن اور مسلمان کا دل ہوا کرتا ہے، قلب میت جو کافر کا دل ہوتا ہے، اور قلب مریض جو ایک منافق کا دل ہوا کرتا ہے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی کو خراب بنا دیتی ہیں۔ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان دو چیزوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو کس طرح حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی فتنہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد نہ دینا جو مجھ پر فتنہ بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالٍ، ارے اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جو مجھ پر وبال بن جائے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور وہی اولاد نیک ہو، وہی مال انسان کا حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، انسان کی دنیا بھی جنت بن جایا کرتی ہے۔ اور یہی دو چیزیں اگر ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہو، اولاد نیک نہ ہو، انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی اچھی عطا فرمائے اور مال بھی خوبصورت عطا فرمائے اور نیک اولاد اور نیک مال عطا فرمائے۔ قلب سلیم دوسری اس کی صورت کیا ہے؟ سلیم من الشبہات والشہوات، جو دل شہوتوں اور شہوتوں سے پاک ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا۔ قلب سلیم دین کے اندر، اللہ تعالیٰ کے رسول کے اندر، قیامت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اسماء و صفات کے اندر کسی طرح کا شبہ پیدا ہو جائے، وہ اس انسان کے دل کو قلب سلیم سے قلب میت بنا کے قلب مریض بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا دل قلب میت جو ایک کافر کا دل ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا۔ صرف شریعت کو جھٹلایا ہی نہیں، رسولوں کو جھٹلایا ہی نہیں، بلکہ ان کا ایک قتل کا سبب بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، بغیر حق ناجائز انبیاء کرام کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل تو پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ان کے دل پردے میں نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مہریں لگائی ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی ہیں، مریں گے بھی کہ کفر کی حالت میں مریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، وہ قلب سلیم سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے، ان کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے، آخرت بھی جنت بن جایا کرتی ہے۔ تیسرا دل، جو انسان کا دل قلب میت سے بھی قلب مریض بن جاتا ہے، اس کے اندر ایمان تو تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ نظر آتا ہے۔ جہاں فائدہ ہوگا یہ اسی کی طرف رخ کرے گا اور اسی معاملے کی طرف جائے گا، دین کا معاملہ ہوگا، پھر بھی اپنا فائدہ دیکھے گا، میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ وہ دل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے روگ لگا دیا ہے۔ کیسا روگ؟ فائدے کا روگ، دولت کا روگ، اپنے تکبرانہ حرکت کا روگ۔ کس طرح میں اپنے آپ کو کبریائی بیان کر سکوں؟ مجھے تو کرسی چاہیے، فائدہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ مریں گے بھی، یہ کافر کی حالت میں مریں گے، ان کا دل ایمان سے مضبوط نہیں ہوگا، قلب سلیم سے محروم رہیں گے۔ آج میں بتاتا ہوں دل کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کے اندر رعب ڈال دیتی ہیں، پھر انسان کے دل کو قلب سلیم سے قلب میت کی طرف پھیر کر قلب مریض بنا دیتی ہیں۔ پہلی بیماری الشک فی دین اللہ، سب سے پہلی بیماری انسان کے دل میں آتی ہے تو دین کے اندر شک پیدا کرنے لگتا ہے، دین کے اندر اپنے آپ کی رائے کو اختیار کرتا ہے۔ والدین پی ایچ ڈی تو کروا دیتے ہیں لیکن عقل کا تھوڑا سا ٹکڑا نہیں دے سکتے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ دین پرانا ہو گیا ہے، اسلام پرانا ہو گیا ہے، ہمیں نئی کتاب چاہیے، یہ قرآن پرانا ہو گیا ہے، 1400 سال صدی تک چل رہا ہے، یہ قرآن تبدیل ہونا چاہیے، نبی بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد علم کا دورہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ایسی باتیں انسان کے دل سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
قریش والوں نے، کفار اور یہود نصارہ نے نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، ایمان لے آؤ، نہیں لائے۔ اللہ تعالی نے کہا ان لوگوں سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے اندر شک ہے، فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تو میں بھی اپنی ضدبے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق والا پیغمبر بھیجا گیا ہوں، میں بھی تمہارے الہوں کی، تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا جو تمہیں فوت بھی کر لیتا ہے، زندگی بھی دے دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور یہی حکم میرے رب تعالیٰ کا ہے، اسی پر میں ڈٹا رہوں گا، میں مومنوں میں سے ہوں۔ نہیں مانتے تو نہ مانیے، دین کے اندر شک کرنے والے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو رب تعالیٰ کی مرضی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول جس کو آپ چاہیں کہ ہدایت مل جائے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مشیت کے بغیر کوئی انسان مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ اور دوسری بیماری، جب انسان کے اندر نفاق کی بیماری آ جاتی ہے، نفاق اس طرح کی گندی اور غلیظ بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، درجات اوپر ہوا کرتے ہیں، درکات نیچے ہوا کرتے ہیں، یہاں درکات کا ذکر ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو، منافق کو سب سے نیچے والے درے میں پھینک دیں گے، فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے جو گڑھا ہوگا، جہنم کا گڑھا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھینک دیں گے جو انسان منافقت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے منافقت کی تعریف ہم کہتے ہیں جو ظاہراً اور ہو باطن اور ہو، جھوٹ بولتا ہے انسان، یہ منافق اصغر ہے۔ منافق اکبر کی 8 علامتیں ہیں۔ منافق اصغر انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، یہ منافقت اصغر ہے۔ منافقت اکبر اور ہوتی ہیں جس کی 8 علامت علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ایسی علامت جس انسان کے اندر پائی جائے گی قیامت کے دن بھی رسوا ہوگا، دنیا بھی رسوا کی حالت میں گزر جائے گی۔ تیسری بیماری جو انسان کے دل کو قلب سلیم سے قلب میت بنا کے قلب مریض بنا دیتا ہے، تیسری بیماری یاد رکھیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخوف ما اخاف من امتی، سب سے خطرناک بیماری اور فتنہ جو میری امت کا ہے مجھے خوف ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، کسی کو سنانے کے لیے عمل کرنا۔ آج لوگ حج پہ جاتے ہیں کس لیے؟ ہمارے نام کے ساتھ حاجی آ جائے، حالف حاجیم زیر جی، حاجی آ جائے۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں کس لیے؟ میرے نام کے ساتھ حاجی آ جائے۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیکھے گا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے سجدوں کو لمبا کر دے گا، اپنے رکوعوں کو لمبا کرے گا، قیام کو لمبا کرے گا، کس لیے؟ ریاکاری کے لیے۔ یاد رکھیے اس کے بارے میں علماء کرام نے کیسا بیان فرمایا ہے، دبیب نمل علی الصفا، یہ اتنے خطرناک اور خفیہ بیماری ہے جس طرح ایک چیونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح ریاکاری کا بھی نہیں پتہ چلتا، انسان کے اندر کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال سے بھی بڑھ کر میری امت کا سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے تو وہ ریاکاری ہے، ریاکاری۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساکن، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نورانی پردوں کو ہٹائیں گے مومنوں کو دیدار کروانے کے لیے۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مرد اور ہر مومن عورت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ کرنے لگ جائیں گے۔ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا سَمْعَةً وَرِيَاءً، ایک شخص باقی رہ جائے گا۔ کون سا شخص؟ جس نے دنیا میں عمل تو کیا ہوگا لیکن کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، اپنے آپ کو تکبرانہ حرکت میں لانے کے لیے عمل کیا ہوگا، باقی رہ جائے گا، یہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے لوگ سجدے میں ہیں، یہ شخص کھڑا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا أَن يُزَيِّنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِمَكَانِ الرَّجُلِ مِن نَظْرِ رَجُلٍ، اے بندے تو عمل کیا کرتا تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز کو خوبصورت بناتا تھا اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری نماز کو پسند کریں اور مجھے حاجی صاحب کہا جائے، نمازی صاحب کہا جائے، یہ باقی رہے گا۔ فَيَعُودُ ظَهْرَهُ طَبَقًا وَاحِدًا، کھڑا اس حالت میں ہوگا کہ اس کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، سخت تختہ بن جائے گی اس کی کمر۔ فَيَسْجُدُ، سجدہ کرنے لگے گا، خرّا، گر پڑے گا، اپنے گدے کے بل گرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَطْلُبُ صَوَابَهُ مِنْ غَيْرِ، تو دنیا کے اندر میرے سے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، آج ثواب چاہیے تو انہی سے لے جا کے، میرے پاس تیرے پاس، میرے لیے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج تمہیں ثواب چاہیے تو انہی سے لو جن کے لیے تم زندگی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ چوتھی بیماری جو انسان کے اندر آ جائے گی، کبھی بھی زندگی کے اندر سکون اور چین اور راحت اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا۔ کون سا؟ اپنے سٹیٹس کے آدمیوں سے تعلق رکھنا۔ کیا کہتا ہے؟ میں بزنس کرتا ہوں، یہودیوں سے کرتا ہوں، اسی لیے ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یہودیوں سے بڑھ کر مسلمان کا دشمن کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہودیوں سے بڑھ کر مسلمان کا دشمن کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کافر آئے ان کی اولاد و مسلمان ہوگی، حتیٰ کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہودی اتنے برے ہیں، ان سے سٹیٹس کے آدمیوں سے تعلق رکھنے والا اپنے دل کو قلب سلیم سے قلب میت کی طرف منتقل کر کے قلب مریض بنا لیتا ہے۔ کبھی بھی ان سے دوستی نہ کریے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی کبھی بھی مسلمان کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پسند نہیں کریں گے مسلمان کو، کیا مسلمان سے محبت کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، جھوٹ ہی کہتے ہیں، کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے، دشمن ہی رہیں گے، حتیٰ کہ آپ یہودی ہو جائیں تو یہ خود آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے پیارے بن جائیں گے، اپنے آپ کو
کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں۔ دوستی برحق اس وقت ہوگی جب تم یہودی بن جاؤ گے اور یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ مسلمان ہونے کی حالت میں کبھی بھی یہودی تمہارا مسلمان، کبھی بھی یہودی تمہارا رہنما نہیں بن سکتا، کبھی بھی تمہارا یہودی دوست نہیں بن سکتا۔ اگر دوست بنے گا تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کے یہودیوں کا دین اختیار کرے۔ چھٹی بیماری جو انسان کے اندر آئے گی تو انسان کے دل کو قلب سلیم سے قلب میت کی طرف اور قلب مریض کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ وہ کون سی چھٹی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے سوء الظن، کسی کے بارے میں گندا گمان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کبھی بھی کسی بھائی کے بارے میں اپنے آپ کے دماغ کو خراب نہ کریں۔ کسی مسلمان کے اندر، کسی مومن کے اندر، کسی اچھے بھائی کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے، اکیلے میں اسے بتائیں بھائی تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، اسے دور کرو، اپنے گمان کو نہ خراب کریں۔ یہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچ جاؤ، برا گمان نہیں کرنا، کیونکہ ان الظن اکذب الحدیث۔ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے برائیوں کے پلڑے کو باری کر رہا ہے۔ اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں گندا گمان کرے، کسی کے بارے میں سوچے، اور کیسا سوچے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، یہ گمان اتنی گندی بیماری ہے، اگر انسان اس کو سوچنے لگ جائے 24 گھنٹے اپنی اس گندی سوچ کی وجہ سے گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے اور جاتا ہی رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی کے سامنے آدھا گھنٹہ جھوٹ بولے گا، گھنٹہ بولے گا، 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے کسی کے ساتھ گپ شپ کر کے جھوٹ بول لے گا کسی کے بارے میں۔ لیکن جو دماغ ہے انسان کا 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے گا، انسان کا دماغ اس انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور انسان کی فکر اس بندے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک نیک تھا اور دوسرا برا تھا، اور کیا کرتے دونوں کا آپس میں تعلق بھی بہت تھا۔ احدہما مجتہد والآخر مذنب، ایک نیک تھا ایک برا تھا۔ وہ دوسرے بھائی کو کہتا، نیک بھائی تم بڑے نیک ہو۔ برا شخص کہتا میں بہت برا ہوں۔ نیک کہتا اے میرے بھائی یا اخی اکثر گناہ چھوڑ دے، کیا ہوگا، کیا ملے گا تمہیں گناہ کر کے؟ اتنے گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، چھوڑ دو۔ وہ کیا کہتا، خلنی وربی، اور ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، میرے رب کا میرا معاملہ ہے، تیری کیا بات ہے، چھوڑ دوں گا۔ حتیٰ کہ وہ گناہ کے اندر لپٹا رہتا۔ ایک دن کیسا ہوتا ہے، اس نے اپنے بھائی کو اس طرح کے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اسے برداشت نہ ہوا، استعظمہ، اتنا گندا گناہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا واللہ لن يدخل الجنت، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فقبض روحہما، دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی سے پوچھا
اما واللہ ان کنت تعلم او کنت عالما او کنت ما فی ید قادرہ، تمہارے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی ہمت تھی کہ تو نے اپنے بھائی کو کہا تم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ کہنے لگا واللہ لا یا رب، اللہ میں تو نہیں جانتا تھا، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں ایسی بات کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ فتویٰ لگایا کہ تمہارے بھائی کو جو گناہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے، نہیں داخل کریں گے جنت میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اذهبوا به الى النار، یہ گندہ گمان رکھتا تھا اپنے بھائی کے بارے میں، غلط باتیں کہا کرتا تھا، کہتا تھا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جنت میں داخل کیا جائے، اور جو ساری زندگی نیک اعمال کے اندر گزارتا رہا اپنی زندگی کو، اذهبوا الى النار، اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ کس وجہ سے؟ اگر کوئی گندہ کام کرتا ہے سمجھائیں، اسے عقل دیں کہ میرے بھائی چھوڑ دو گناہ کو، نہ کہ اپنے دماغ کو گندہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام گندے ذہنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی درست اور صحیح سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا دل کس طرح کا ہونا چاہیے؟ قلب سلیم ہونا چاہیے، نہ کہ قلب میت ہونا چاہیے، نہ کہ قلب مریض ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اگر زندگی میں چین چاہیے، خوبصورتی چاہیے، عمدگی چاہیے، اچھا اور بہترین مسلمان مومن بننا چاہتے ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر ترقیاتی انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو دلی سکون چاہیے، ان باتوں پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کو کبھی بھی چین نہیں ہو سکتا، انسان مال کا حریص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، انسان کو مال دیں گے 1 کروڑ پہ، وہ کہے گا میرے پاس 2 کروڑ ہونے چاہیے، 2 کروڑ ہوں گے وہ کہے گا میرے پاس 3 کروڑ ہونے چاہیے۔ انسان مال کا حریص ہے، انسان اولاد کا حریص ہے، لیکن انسان کی سب سے زیادہ ترقی ایک ہی کام میں ہے، انسان کی سب سے زیادہ ترقی ایک ہی کام میں ہے، انسان کی زندگی اور دل کا چین اور قرار اور سکون، راحت، خوشبختی، بختبری اور انسان کی ساری زندگی کا سکون ایک ہی چیز میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ فرمایا اللہ ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ذکر اللہ کے اندر انسان کے دل کا سکون ہے، انسان کب نہ مانے؟ اب ہمارا بھائی، یہ کون سا بھی بھائی کتاب لکھتا ہے، آخر میں وہ کیا ہیڈنگ دیتا ہے، اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میری اصلاح کرنا، اگلی کتاب میں اس غلطی کی درستگی فرما دوں گا۔ لیکن اللہ تعالی نے شروع کتاب کے اندر دوسری سورت پہلی 2 آیتوں کے اندر ہی فرما دی لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ مؤلف ایسا ہے جسے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مصنف ایسا ہے جسے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے بھائی قرآن کو چھوڑ کے، ذکر اللہ کو چھوڑ کے دلوں کا سکون اور چین اور قرار اور چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، قرآن پڑھیے، سکون ہوگا، راحت ملے گی، اطمینان ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ وبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت
جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردے اور زندہ کی مثال ہے۔ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زندہ ہے، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قلب سلیم سے نوازے اور قلب سلیم سے ہمیں ہم کا نام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے، رسول سے دے محبت، دے دل دے ایسا دے کہ قرآن سے محبت کریں، حدیث سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ بلکہ ایک بات یوں فرماتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا اتنی دیر تک حتی اکون احب علیہ، حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کامل ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے میرا ایمان مکمل ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ من والدہ، انسان کو سب سے پیارے اپنے والدین ہوتے ہیں، وہ والدہ، اپنے والدین سے نیچے اپنی اولاد ہوتی ہے، اس سے نیچے اور دوست ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، لیکن فرمائے ان تمام سے بڑھ کر محبت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ دل ہو تو ایسا ہو، دل ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، جنہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے مجھے کسی سے بھی پیار نہیں ہے۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میرا ایمان مکمل نہیں، الان میں محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی آپ سے، ابھی سے، یہ نہیں کہا آج سے، بلکہ ابھی سے محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں ساری دنیا سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر۔ فرمایا الان یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تم ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ہو۔ برا گمان کرنا کس طرح کی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپس میں پیار چیک کیجئے کس طرح تھا۔ ایک کوئی مسئلہ پوچھتا، وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑے عالم وہ ہیں، ان سے پوچھ لے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑے عالم وہ ہیں، آخر وہ مسئلہ چلتا چلتا دوبارہ اس کے پاس آ جاتا جس سے پوچھا تھا۔ اتنا پیار تھا۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے ان سے پوچھو کہ عمر تھوڑی سی جگہ مانگتا ہے کہ میں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنوا لوں۔ یہ نہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں، یہ کہنا عمر کہتے ہیں۔ امیر المومنین کا کہیں خوف کھا کہ وہ جگہ وقف نہ کر دیں، عمر کہنا تاکہ عمر کا نام لوگ ہی اپنے مرضی سے اگر وہ جگہ وقف کرنا چاہتی ہیں تو مجھے میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا دینا، ورنہ رہنے دینا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وقف کر دی جگہ، اتنی محبت تھی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پیار اتنا خوبصورت تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جگہ وقف کی اور فوراً کہا ہاں آپ اپنی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا سکتی ہیں۔ یہ سوء ظن، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا، یہ انبیاء کرام کا شیوہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ بات چیت کرنے میں اعلیٰ ہے، اچھی بات کر لیتا ہے، اچھا لوگوں کو سمجھا لیتا ہے، واعظ اچھا کر لیتا ہے۔ اے اللہ اگر تیری اجازت ہو تو اسے رسول بنا دے، وہ میرے ساتھ مل جائے، دونوں اکٹھے دین کا کام کریں گے۔ یہ انبیاء کرام کا شیوہ بھی تھا، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھی بات کرنا، کسی کے بارے میں اچھا لہجہ رکھنا، کسی کے بارے میں سوچنا فلاں مجھ سے اعلیٰ ہے، فلاں کا کردار مجھ سے اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں رکھنا گمان چاہیے کہ فلاں مجھ سے برتر ہے، فلاں کے اندر تو وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، میں تو یہ بھی نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی انسان کی پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔